दहशत गर्द हिंदुस्तान, बगल में बारूद, मुंह में राम राम। खुजदार स्कूल बस हमले में फितनाल हिंदुस्तान रंगे हाथों पकड़ा गया। DGISPR ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारतीय मीडिया ने खुजदार में दहशत गर्दी के वाक़े पर जश्न मनाया। अहमद शरीफ चौधरी ने शहीद तलबा की तस्वीर और वीडियोज़ भी दिखाई। हिंदुस्तान की 20 साला रियासती दहशत गर्दी की तफसीलात दुनिया को पेश की। कहा कि 2009 और 16 में सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशत गर्दों के एतराफ़ी बयानात पेश किए। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव और भारतीय मीडिया के वीडियो क्लिप्स भी चला दिए। भारतीय आर्मी ऑफिसर मेजर संदीप की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की। ऑडियो में एक शख्स ने कहा कि बलोचिस्तान से लाहौर तक हमारे बंदे बैठे हैं, हम कम अमाउंट भेजेंगे तो पाकिस्तानी खुफिया इदारे एक्टिव नहीं होंगे। DGISPR ने मजीद कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले, मजदूरों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी भारतीय प्रॉक्सीज का हाथ है। भारत उन्हें पैसा फराहम करता है। उसी तरह फितनल खारिज के पास अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा मौजूद है। भारत में मीडिया आज़ाद नहीं, रियासती कंट्रोल में है। नाम नेहाद जमहूरी मुल्क भारत में आज़ादी सहाफत का ये हाल है। वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं, हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें। ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी। तो अब तो दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि शी एंड दिस BYC इज अ प्रॉक्सी ऑफ द टेररिज्म। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। DGISPR ने महरंग बलोच को दहशत गर्दों की प्रॉक्सी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जिन लापता अफराद की तस्वीर उठाए फिरते हैं बेशतर दहशत गर्द साबित हो जाते हैं। यह सब दुनिया के सामने खुल कर आ चुका कि महरंग बलोच और उनकी बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल दहशत गर्दी की प्रॉक्सी हैं। उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कोई रियासत दहशत गर्दों के साथ करती है। मजीद कहा कि कोई पागल ही हो सकता है जो ये सोचे कि 24 करोड़ आवाम का पानी बंद किया जा सकता है। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी फरीक है। भारत ने कश्मीर के मामले को अंदरूनी बनाया हुआ है, बर्बरियत और जुल्म किया जा रहा है। Terrorist attack on a school bus in Khuzdar. This cowardly attack resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. खुजदार वाक़े में मुलविस नासिर को कटहरे में लाया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का अज़्म। कहा कि फितना अल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। दहशत गर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारे इक़दार पर था। फितना अल हिंदुस्तान ने अमन को सबुदास किया है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 फूल मुरझा गए। ज़ेर इलाज तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म ने जाम शहादत नोश किया। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। भारत 10 मई की शिकस्त को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गरूर खात्मे में ला दिया।
بھارت کے خلاف پوری قوم کا اتحاد دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھارتی دہشت گردی کے خلاف بھی ان ایکشن 25 سے 30 مئی تک مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ ترکیہ، آذربائیجان، تاجکستان اور ایران کے دورے شیڈول۔ آئندہ ہفتے ایران جائیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کریں گے۔ دوروں میں پاک بھارت کشیدگی اور پاکستانی موقف پیش کریں گے۔ بلاول بھٹو بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے رکھنے سے متعلق رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو نے وفد کی قیادت سونپے جانے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے آپ کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، مصدق ملک اور رانا ثناءاللہ بھی موجود۔ اسحاق ڈار کا سفارتی ریڈار آن۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاک بھارت کشیدگی پر بلاول بھٹو کا موقف قابل تحسین قرار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر کا انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بلاول بھٹو کا شکریہ۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ مودی کی بھڑکیں، پاکستان کا تسلی بخش جواب۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بھارتی وزیر اعظم کے الزامات کو اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے کوئی بھی جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوششیں۔ بھارت کی جنگی دھمکیاں اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کے لیے الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے کا نوٹس لے۔ امریکی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان سختی سے مسترد۔ راہل گاندھی کا پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ پر بھارتی شکست کا اعتراف۔ کہا حالیہ کشیدگی میں بھارتی خارجہ پالیسی مکمل تباہ نظر آئی۔ کانگریس رہنما نے مودی سرکار سے سوالوں کے جواب بھی پوچھ لیے۔ ایکس پر لکھا ایک بھی ملک نے پہلگام پر پاکستان کی مذمت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر ٹرمپ کو پاک بھارت کشیدگی میں کردار ادا کرنے کا کس نے کہا؟ پانی روکنے کی دھمکیاں دینے والے فضا میں خوار۔ بھارتی طیاروں کے پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی میں توسیع۔ 24 جون صبح 4:59 تک پابندی بڑھا دی گئی۔ بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے تمام طیارے شامل۔ بھارتی فوجی طیارے بھی پابندی کی زد میں رہیں گے۔ ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں، یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے۔ چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے لے لیا ہے پانی، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں، اپنے براجز توڑیں، پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں۔ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اپوزیشن کا ایوان بالا سے مودی سرکار کو کرارا جواب۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے 3 دریاؤں پر اپنے ڈیم ختم کرے۔ گھمبیر صورتحال پر سلامتی کونسل میں جائیں گے۔ پانی کے معاملے پر اگر حکومت کی جانب سے کوئی غلطی ہوئی تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ پانی کے مسئلے پر بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنانا چاہتے ہیں۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی سمیت ہر حربہ استعمال کرے گا۔ لاہور قلندرز کی جیت کی دھمال کے ساتھ فائنل میں انٹری۔ کوالیفائی 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رن سے شکست۔ لاہور قلندرز کا پہلے کھیلتے ہوئے 203 رنز کا ہدف۔ محمد نعیم کی ہاف سینچری، پریرا کی بھی دھواں دھار 50۔ ملس نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔
اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ لائن ہدف کے تعاقب میں فلاپ، 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو پائے۔ سلمان آغا 33، شاداب 26 رنز بنا کر آؤٹ۔ شاہین آفریدی، سلمان مرزا اور راشد حسین نے 3 شکار کیے۔ پی ایس ایل ٹائٹل کی جنگ اتوار کو لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ہوگی۔ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے پروگرام سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ صدر مملکت سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال اور جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تبادلہ خیال۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ، آئی ایم ایف مذاکرات اور عید تعطیلات کے باعث تاریخ میں توسیع کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فنانس بل کی تیاری میں مزید وقت لگے گا۔ آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد اہم بجٹ اہداف میں تبدیلی کی جائے گی۔ پہلے سے طے شدہ بجٹ اہداف میں رد و بدل کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف حکومتی اخراجات میں کمی سے مشروط ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے واضح کیا کہ ریلیف دینے کے لیے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ ٹرانسفر ہونے والے جج سے رضامندی پوچھی جاتی ہے، جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کیس کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مثال موجود ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آنے سے انکار کیا، پھر بھی وہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بنیادی سوال ہی یہی ہے ٹرانسفر ہو کر آنے والا جج نیا حلف لے گا یا نہیں۔ جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس کیے، سوال یہ بھی اٹھے گا سینئرٹی کے یہاں سے شمار ہوگی۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے 2 سینئرٹی لسٹیں ہوں گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ایسے میں تو سینئرٹی کا نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ گرمی نے 50 کراس کر لی، سی بی میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ دادو 50، جیکب آباد اور شہید بے نظیر آباد میں 49 ریکارڈ۔ ملتان 42، پشاور اور فیصل آباد 41، لاہور 40 رہا۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 39 جبکہ کراچی میں 38 ریکارڈ۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان، تعلیمی ادارے 5 جون سے 1 اگست تک بند رہیں گے۔ گرمی کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے بادل برسنے آئیں گے۔ بالائی علاقوں میں آج آندھی کے ساتھ بارش کا بھی امکان، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں ابر رحمت کی پیشگوئی، موسیٰ خیل اور اس کے گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بارکھان میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ظالم اسرائیلی فوج کی غزہ میں بے رحمانہ کارروائیاں، مزید 85 فلسطینی شہید، غذائی قلت سے 29 بچے اور بزرگ شہری بھی جاں بھاگ۔ 11 ہفتوں کی بندش کے بعد غزہ میں غذائی امداد داخل ہونا شروع ہو چکی۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے بھی جاری۔ شکاگو اور پیرس میں شہری اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ آئی فون بھارت میں بنا تو باقی آدھا ایپل ٹیرف کھا جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہائی ٹیک کمپنی کو خبردار کر دیا۔ کہا کمپنی کو بہت پہلے بتا چکا، امریکہ میں فروخت ہونے والے آئی فونز بھارت نہیں امریکہ میں ہی بننے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایپل کمپنی کو 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ امریکی صدر نے یورپی یونین پر 1 جون سے 50% ٹیرف کی سفارش بھی کر دی۔